اسلام میں فیملی پلاننگ کا تصور ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم فیملی کے حوالے سے پلاننگ کرو، مگر ایک چیز یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کے بعد فوراً دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے بچے کے لیے دودھ کا مسئلہ، اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ، اس کی صحت کا مسئلہ، بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اسلام فیملی پلاننگ کے حوالے سے بہت سارے نظریات پیش کرتا ہے۔ پہلا نظریہ تو یہ کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ دوریاں اختیار کی جائے۔ دوسرا نظریہ یہ، اور اگر ملاقات ہو تو پھر باہر کی طرف فراغت کی جائے۔ تیسرا نظریہ یہ کہ اگر فیملی پلاننگ کرنا ہو تو بہت اچھی کمپنی کا جو کنڈوم آتا ہے اسے استعمال کرنے کے حوالے سے اسلام اجازت دیتا ہے۔ ان ساری تدابیر کو کرنے کے بعد، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عزل کرنے کی اجازت دی۔ عزل کا معنی کیا ہوتا ہے میں اسے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، چونکہ عورتیں بچے سبھی سنتے ہیں، تو حیا کے پیکر میں، حیا کے لباس میں جتنا مجھے بیان کرنا تھا میں نے بیان کر دیا۔ عزل وغیرہ کی تفصیل میں مائک پر نہیں پیش کر سکتا، اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہم آپ کو بعد میں اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تدابیر اسلام نے پیش کیے کہ اس کے مطابق کریں۔ کنڈوم کا استعمال جو ہے وہ عزل ہی کی ایک شکل ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ بہت اونچی کوالٹی کا اور اچھی کمپنی کا ہو، تب علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ فیملی پلاننگ کر سکیں گے، اور آپ کا بچہ اگر آپ چاہیں تو 2 سال 3 سال کا ہونے کے بعد دوسرے بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، اتنی اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ سب بیان کرنے کے بعد جب صحابہ نے کہا تھا کہ حضور ہمیں عزل کی اجازت دیں، تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں عزل کی اجازت دیتا ہوں، مگر سن لو کہ جس قطرے سے بچے کی پیدائش لکھ دی گئی ہے، جس قطرے سے بچے کی پیدائش لکھ دی گئی ہے، اگر اس قطرے کو تم پتھر پہ ڈالو گے تو بھی اللہ اس سے بچہ ہی پیدا فرمائے گا۔ یعنی تم فیملی پلاننگ جتنا بھی کرو، تمہاری اپنی استطاعت تک، تمہاری اپنی کوشش تک، تمہاری اپنی تدبیر تک، مگر تمہاری تدبیر اس وقت ساری ناکام ہو جائے گی جب اللہ کا حکم آئے گا۔ اللہ کی مرضی کے آگے نہ کسی کی چلی ہے نہ چل سکتی ہے۔ تو اگر آپ پلاننگ کرنا چاہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے، اس کا انداز یہ ہے جو میں